الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا رواه الإمام المسلم في صحيحه صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حضرات پیار و محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی قابل قدر قابل عزت میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری معززہ موقرہ باحیا باپردہ ماؤ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح العقیدہ پیدا فرمایا کہ ہمارا عقیدہ درست ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر بھی شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کرنے کے بعد، ہمارا عقیدہ درست کرنے کے بعد ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، مسلمان بھی ہیں، عقیدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نیکی کرنے کی توفیق نہیں عطا فرماتے ہیں۔ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس شخص کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے اس شخص کے اوپر۔ اور جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ برائی کے اندر مبتلا کرتا ہے، نیکی کی توفیق جس شخص کو نہیں ملتی ہے، حقیقت میں وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی سزا کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے ایک سزا ہوتی ہے یہ۔ اسی طرح جس شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت جیسی نعمت سے نوازا ہے، تو یہ ہدایت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے اوپر اعزاز اور اکرام ہوتا ہے۔ لیکن وہ شخص جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے، یہ حقیقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس شخص کے لیے سزا ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس بات پر شکر ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وقتاً فوقتاً نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور دین کے اندر یہ مطلوب بھی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ اب دنیا ہے، دنیا کے اندر کسی کے ساتھ آپ مقابلہ لگاتے ہیں دنیاوی چیزوں میں، کسی کے ساتھ ریس لگاتے ہیں دنیا کے کاموں میں، تو یہ شریعت میں مطلوب نہیں ہے۔ دنیاوی کاموں میں اپنے آپ کو پیچھے رکھو، دوسرے کو آگے رکھو، لیکن دینی کام جو ہیں، نیکیاں جو ہیں، ان کی باقاعدہ ترغیب ملتی ہے قرآن و حدیث سے کہ ان کے اندر سبقت کی جائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اب یہ خطاب جو ہے پوری انسانیت سے، کل کائنات سے کہا جا رہا ہے، سارعوا، جلدی کرو، دوڑو، الی مغفرۃ، اس مغفرت کی طرف، من ربکم، جو تمہارے رب کی طرف سے ہے، وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمانوں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہے، جس کی چوڑائی جنت کی، اس جنت کی طرف دوڑو۔ اب اس جنت کی طرف کیسے دوڑا جائے گا؟ فری میں تو کوئی جنت میں نہیں جاتا ہے، یا سو کر تو کوئی جنت میں نہیں جاتا ہے، یا بغیر کوئی کام کیے تو کوئی جنت میں نہیں جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی کسی کو اعزاز ملتا ہے، کسی انعام سے نوازا جاتا ہے تو کسی کارکردگی کے اوپر نوازا جاتا ہے، کوئی اس نے کام سر انجام دیا ہوتا ہے اس کے اوپر اسے نوازا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی بھی اگر کسی مومن کو جنت سے نوازتے ہیں تو اس جنت کے حصول کے پیچھے اس کی قربانیاں ہوتی ہیں، اس کے اعمال صالحہ ہوتے ہیں، اس کی وہ نیکیاں ہوتی ہیں جو اس نے مشقتوں کے اندر بھی کی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا، دوڑو، جلدی کرو، بھاگو، اِلَى مَغْفِرَةٍ، مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ اور جنت کی طرف دوڑا جائے گا نیکیاں کر کے۔ نیکیاں کرنے کے بغیر کبھی بھی ہمیں جنت نہیں مل سکتی ہے، اعمال صالحہ کرنے کے بغیر ہمیں کبھی بھی جنت نہیں مل سکتی ہے میرے بھائی۔ اسی طرح ایک اور آیت میں آتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، مقابلہ کرو، فَاسْتَبِقُوا، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، إِلَى الْخَيْرَاتِ، خیر کے کاموں میں۔ اب یہ مطلوب ہے خیر کے کاموں میں کہ ہم ایک دوسرے سے بڑھیں، نیکی کرنے میں ہم ایک دوسرے سے آگے نکل جائیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے، اس تھوڑے سے وقت کے اندر، مختصر سے وقت کے اندر ہم نے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں جنت کے اندر درجہ عطا فرمائے۔ اور یہ جو نیکی ہوتی ہے، اس نیکی کا جو داعیہ، خیال، شوق، یہ ہر وقت انسان کے دل میں نہیں رہتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو موقع عطا کرتا ہے۔ کوئی خاص وقت ہوتا ہے اس کے اندر انسان کا دل کرتا ہے نیکی کرنے کی طرف، اچھا کام کرنے کی طرف، تو اس موقع کو ضائع نہیں کرنا ہے میرے بھائی۔ اگر وہ موقع ضائع ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرا موقع جو ہے بڑی مشکل سے عطا فرماتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اسے آپ ایک بسکٹ دیتے ہیں تو وہ بسکٹ اگر ایک کھا لیتا ہے تو آپ دوسرا دیتے ہیں، پھر تیسرا دیتے ہیں۔ اگر پہلا ہی بسکٹ اس نے توڑ کر نیچے پھینک دیا ہے تو کون بے وقوف اسے دوسرا بسکٹ دے گا؟ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر غور و فکر کریں کہ ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کا موقع عطا کرتا ہے، پھر ہم اس موقع کو گنوا دیتے ہیں، اس موقع کو ہم اپنے آپ سے زائل کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی اتنا جلدی ہمیں نیکی کرنے کا موقع عطا نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے پاس مختلف مواقع آتے رہتے ہیں نیکی کے، تو ان کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ہے۔ چھوٹی نیکی ہو، بڑی نیکی ہو، ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے موقع سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیاں پڑھیں آپ، کس طرح وہ نیکیاں کرتے تھے۔ اب یہ شیطان ہے، شیطان ہمیں کیا کرتا ہے؟ شیطان مومن اور کافر کے لیے الگ الگ اس کی چالیں ہیں۔ اب مومن کے دل میں یہ نہیں ڈالتا ہے کہ یہ نیکی کرنا برا ہے، کیوں؟ اسے پتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، یہ کبھی بھی نیکی کو برا نہیں مانے گا، لیکن وہ اپنا حربہ استعمال کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب مسلمان نیکی کی طرف جاتا ہے تو وہ اسے ٹال دیتا ہے، کہتا ہے آج نہیں کل کر لینا۔ نماز کے لیے جب انسان جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد پڑھ لینا۔ کوئی صدقہ زکوٰۃ کی طرف جاتا ہے، خیر کے کام کی طرف جاتا ہے، کہتا ہے ابھی
کوئی اور کام کر لے، اس سے زیادہ اہم کام وہ ہے، اس سے ٹال دیتا ہے۔ تو یہ شیطان کا حربہ ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ وہ کیا کرتے ہیں، ٹالتے رہتے ہیں، ٹالتا رہتا ہے کاموں کو، اور ہم اس کے حربے میں آ جاتے ہیں، اور اس کے حربے میں آ کر ہم پھر کیا کرتے ہیں، جو نیکی کا کام ہوتا ہے، جو ہمارے پاس موقع ہوتا ہے، اسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ان موقعوں کو ہم نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے، ان موقعوں سے، اور ان کو ہم نے اپنے کام میں لانا ہے، تاکہ کل جا کر یہ موقع ہمارے لیے جنت کا سبب بن جائے میرے بھائی۔ تو ہم نے دوڑ کس چیز کے اندر لگانی ہے؟ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کے اندر ہم نے دوڑ لگانی ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ جو ہے وہ الٹ ہو چکا ہے۔ وہ ہم دوڑیں کس میں لگا رہے ہیں؟ زیادہ پیسہ میں کیسے کما لوں۔ ساتھ والے کو دیکھ لیا بھائی اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، تو سوچنے لگ جاتے ہیں میں کیسے زیادہ کما لوں۔ دوسرے کے پاس بنگلہ ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ میں اس سے اعلیٰ درجے کا بنگلہ کیسے بنا لوں۔ دوسرے کے پاس گاڑی ہے تو ہم سوچتے ہیں اس سے اعلیٰ درجے کی گاڑی میں کیسے حاصل کر لوں۔ ہم دنیاوی امور کے اندر دوڑ لگا رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور دنیاوی امور کے اندر جو دوڑ ہے میرے بھائیوں، سوائے پچھتاوے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا آخرت میں ہمارے لیے۔ یہ رائیگاں چلی جائے گی، یہ ضائع ہو جائیں گی۔ اصل جو دوڑ ہے وہ دوڑ ہم نے لگانی ہے نیکی کے کاموں میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ فرمائیں، کس طرح نیکی کے کاموں کے اندر وہ دوڑ لگاتے تھے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، فقر و فاقہ ہے، تنگی کا زمانہ ہے، اعلان ہوتا ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ جہاد کے لیے نکلیں، اور جو کچھ ہے وہ نکالے اپنے ساتھ۔ تو اب دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر سے نکلے، مال کو تقسیم کیا، آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا، اور آدھا مال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور یہ سوچ کر کہ آج مجھ سے بڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا، آج میں سب سے ٹاپ پر رہوں گا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے، جب مال لے کر آتے ہیں اپنے ساتھ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، حضرت عمر سے بھی پوچھتے ہیں اور حضرت ابوبکر سے بھی پوچھتے ہیں۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں کتنا مال پیچھے چھوڑا ہے؟ فرمانے لگے کہ آدھا مال گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، آدھا جہاد کے لیے وقف کر دیا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جتنا مال تھا گھر میں سارا آپ کے قدموں میں پیش کر دیا ہے، اور گھر میں کس کو چھوڑ دیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ دیا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسابقت، دوڑ لگاتے تھے نیکیوں کے اندر، میرے بھائی دنیاوی امور کے اندر کوئی دوڑ نہیں لگاتے تھے۔ آیت نازل ہوتی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض ادا کرے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں، آیت سن کر جذبہ ہوتا تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر نیکی کرنے کا، اور یہ جذبہ ہوتا تھا کہ سب سے پہلے یہ نیکی میں کر لوں، اس کے اوپر سب سے پہلے میں عمل کر لوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں، ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ آیت نازل ہوئی ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ شخص جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض ادا کرے۔ کہنے لگے میرے پاس باغ ہے، اس کے اندر میرا ایک محل بھی بنا ہوا ہے، میٹھے پانی کا کنواں بھی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کرتا ہوں۔ وقف کر دیا، اور پھر گئے باغ کے باہر کھڑے ہوئے اور آواز دی ام دحدہ سے کہ اپنے آپ کو اور بچوں کو لے کر باہر آ جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیا۔ نیکیاں کرتے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو دحدہ کے لیے اس جیسے کئی باغات جو ہیں وہ جنت میں تیار کر رکھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، آیت نازل ہوتی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز نیکی کے اس معیار تک نہیں پہنچ سکتا ہے کوئی شخص حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک وہ اپنا پسندیدہ مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور اپنے باغات میں سے جو سب سے محبوب ترین باغ بیرحا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دیتے۔ ٹال مٹول نہیں کیا، فوراً اٹھے اور اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین تھے۔
جو جب کبھی ان کے پاس نیکی کا موقع ملا انہوں نے کبھی بھی اس موقع کو ضائع نہیں کیا. اور آج ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ کتنے مواقع اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی کے دے رہے ہیں، ہم ان مواقع کو ضائع کر رہے ہیں. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ درس حدیث دے رہے ہیں، طلباء کے ساتھ بیٹھے ہیں، حدیث پڑھا رہے ہیں. اتنے میں حدیث کی کتاب بند کی اور حجام کو بلایا، پچھنا حجامہ لگوانے کے بعد انہیں 1 درہم دیا اور پھر کتاب کھولی اور پڑھانے لگے. شاگردوں نے سوال کیا کہ فوراً آپ نے کتاب بند کی، حالانکہ سبق کا ٹائم تھا، اور پھر آپ نے حجامہ لگوایا، اس کے بعد آپ نے دوبارہ کتاب کھول کے وہیں سے شروع کر دی، کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے کہ اگلی حدیث جو میں پڑھانے لگا تھا وہ حجامہ کے بارے میں تھی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعْطَى أَبَا طَيْبَةَ دِرْهَمًا، تو میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں ایک حدیث پڑھوں اور اس پر میرا عمل نہ ہوا ہو، تو اس وجہ سے میں نے پہلے حجامہ لگوایا، اس کے بعد میں نے وہ حدیث پڑھی تاکہ جلدی سے جلدی میں اس حدیث کے اوپر عمل کرنے والا بن جاؤں. یہ تھے ہمارے اکابرین میرے بھائی، یہ تھے ہمارے بزرگان دین کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے نیکیوں کا کوئی موقع ضائع نہیں کرتے تھے. اسی طرح میرے بھائیوں، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بیان کیا ہمیں، زندگی میں سکون ہم کیسے حاصل کریں گے. اس کے لیے ایک آسان سا، بہت ہی آسان اور ایزی فارمولہ ہے. وہ کیا ہے کہ دنیاوی کاموں میں اپنے سے کمتر کو دیکھو اور دینی کاموں میں اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھو. جب انسان دنیاوی کاموں میں اپنے سے کمتر کو دیکھتا ہے، اپنے سے کم، جس کے پاس مال کم ہے اس سے، اس کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے، شکر گزار بنتا ہے. یہ دنیا کے اندر اس کی لگن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. اور جب بندہ شکر گزار بن جاتا ہے تو لئن شکرتم لازیدنکم، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانیاں دیتا ہے، اسے مال میں کثرت دیتا ہے. پھر اور جب انسان دنیاوی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھ لیتا ہے تو پھر پریشانیوں کے سوا کچھ بھی نہیں آتا ہے اس شخص کے پاس. جب اپنے سے اوپر والے کو دیکھتا ہے کہ فلاں کے پاس مال زیادہ ہے، میرے پاس کم ہے، تو یہ پریشان ہو جاتا ہے. دیکھتا ہے کہ فلاں کا بنگلہ اچھا ہے، میرا کمتر ہے، پھر پریشان ہو جاتا ہے. دیکھتا ہے فلاں کی گاڑی اچھی ہے، میری ٹھیک نہیں ہے، پریشان ہو جاتا ہے. تو دنیاوی معاملات میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے سے کمتر شخص کو دیکھنا ہے. جب ہم اپنے سے کمتر شخص کو دیکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شکر گزار بندہ بنائے گا، ہمیں قناعت ہمارے اندر پیدا ہوگی، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں گے، اور اس طرح ہمارے رزق کے اندر فراوانی ہوگی، ہم سکون سے زندگی گزاریں گے. اور جب دین کا معاملہ آ جائے تو دین کے معاملے میں پھر اپنے سے اوپر والے شخص کو دیکھیں کہ فلاں شخص کتنا فرما بردار ہے، فلاں شخص کتنی نمازیں پڑھتا ہے، فلاں شخص کتنے زکوٰۃ صدقات عطا کرتا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں. فلاں شخص اگر 5 وقت باجماعت نماز ادا کرتا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں. اگر فلاں آدمی ٹائم سے مسجد جاتا ہے، میں کیوں نہیں جا رہا ہوں. فلاں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا ہوں. اگر فلاں آدمی تلاوت کلام پاک کرتا ہے، میں کیوں نہیں کر رہا. جب یہ داعیہ ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا، یہ خواہش ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگی، تب ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے گا میرے بھائی. تو کوشش کریں کہ ہم چھوٹی سی چھوٹی نیکیاں ان کو ضائع نہ کریں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں، ان کو عمل پیرا ہو جائیں، ان کے اوپر، ان کو اپنی زندگیوں کے اندر لائیں، انہیں اپنائیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ایک شخص آیا، فرمایا ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ اجر کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تصدق وانت صحیح، اس حال میں آپ صدقہ کریں کہ آپ صحت مند ہیں. شحیح، مال کی محبت بھی دل میں ہے، مال اپنی طرف سے جانے بھی نہیں دے رہا ہے. اسی طرح اسے خوف بھی ہے کہ اگر میں مال دے دوں گا تو فقیر ہو جاؤں گا، ساتھ ساتھ مالدار ہونے کی امید بھی ہے. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود بھی اگر ایک شخص صدقہ کرتا ہے تو سب سے زیادہ اجر والا صدقہ یہ ہے میرے بھائی. اور آگے فرمایا
ولا تمہل، جب دل کے اندر خواہش پیدا ہو جائے صدقہ کرنے کی تو اسے ٹالو مت کہ کل صدقہ دے دوں گا، پرسوں دے دوں گا، جمعے کے دن دے دوں گا یا کسی اور دن دے دوں گا۔ جب دل میں خیال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعداد مطلوب نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اخلاص مطلوب ہے۔ ایک بندہ اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں تو وہ اس شخص کے 1 لاکھ سے بہتر ہے جو ریاکاری کے طور پر دے رہا ہے، 1 لاکھ سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعداد مطلوب نہیں ہے۔ جب بھی دل میں خیال آیا کہ صدقہ دینا ہے، فوراً نکال کے دے دو، فوراً صدقہ کر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین صدقہ ہے۔ حتی اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان کذا ولفلان کذا، صحیح حالت میں صدقہ نہیں کرتا ہے، کوئی شخص بیمار ہے یا موت کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے تو پھر کہتا ہے فلاں آدمی کے لیے اتنا ہو گیا، فلاں کے لیے اتنا ہو گیا، فلاں کے لیے اتنا، تو اس وقت تو صدقہ کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو مال ہوتا ہے وہ تو اس کا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو ورثاء کے پاس چلا جاتا ہے۔ تو اس وقت صدقہ کرنے کا اتنا فائدہ نہیں ہے جتنا فائدہ جب انسان صحت مند ہو، تندرست ہو، مال کی محبت بھی ہو، تب وہ صدقہ کرتا ہے۔ تو یہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے میرے بھائیو۔ تو کوشش کریں کہ اپنی جوانی کے اندر صدقہ کریں، جب آپ صحت مند ہو صدقہ کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، فتکون فتن، اس لیے کہ اگر آپ جلدی نہیں کریں گے تو اس کے بعد فتنے آنے والے ہیں، بہت سے فتنے آئیں گے۔ کقطع اللیل المظلم، رات کے اندھیری رات کے حصوں کی طرح، جس طرح اگر مغرب کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے کم اندھیرا ہوتا ہے، تو کوئی شخص نیکی کی طرف جا رہا ہو تو وہ کہتا ہے تھوڑی دیر بعد کر لوں گا، تو تھوڑی دیر بعد تو اور اندھیرا ہو جائے گا، اگر اس سے بھی ٹالتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اور اندھیرا ہو جائے گا۔ تو جس طرح رات کے حصے جو ہے ہر آنے والا حصہ مزید تاریک ہوتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے جتنے حصے، جتنا وقت گزر رہا ہے، ہر آنے والا وقت مزید فتنوں سے بھرپور ہے میرے بھائی۔ گزرے ہوئے وقت میں کم فتنے ہیں، آنے والے وقت کے اندر زیادہ فتنے ہیں میرے بھائی۔ تو بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک کام کرنے میں ہم نے جلدی کرنی ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، اتنے فتنے آئیں گے، اتنے فتنے آئیں گے کہ صبح کے وقت ایک شخص مسلمان تھا، شام کے وقت وہ کافر ہو جائے گا، اور اتنے فتنے رونما ہوں گے کہ شام کے وقت ایک شخص مسلمان تھا، صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ وہ کس طرح وہ کافر ہوگا کہ صبح مسلمان تھا، پورا دن وہ دنیاوی کاموں میں لگا رہا، فتنوں میں مبتلا ہوا، مال کی محبت دل میں آئی، اور ایسی جگہ جہاں سے مال مل رہا تھا، دین کو چھوڑنا شرط تھی، اس نے دین کو چھوڑ دیا، مال کو اپنا لیا، ایمان چلا گیا، تو شام کے وقت کافر ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے جلدی سے جلدی جو ہے اعمال صالحہ کرنے ہیں، جتنا جلدی ہو سکے، بادروا بالاعمال الصالحہ۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 حوادثات کے آنے سے پہلے پہلے اعمال صالحہ جلدی کر لو، پھر بعد میں نیکیاں کرنے کا موقع نہیں ملے گا، بعد میں نیک کام کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے گا۔ وہ 7 حوادثات اگر آپ کے ساتھ پیش آ جاتے ہیں تو پھر انسان کے پاس کوئی موقع نہیں ہوگا۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ هل تنتظرون الا فقرا منسیا، جب انسان کے اوپر بلا دینے والا فقر و فاقہ آ جاتا ہے، فقر و فاقے کی حالت میں تو انسان اپنی جان کو بھولا ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں کیسے فکر کرے گا؟ تو اگر انسان انتظار کرتا ہے کہ جب میرے اوپر فقر و فاقہ آئے گا تب میں کوئی نیکی کروں گا، تو اس وقت نیکی کرنے کا موقع بھی نہیں ملتا ہے میرے بھائی۔ انسان اپنے آپ کو بھولا ہوتا ہے، دوسروں کی کیا فکر ہوگی۔ او غنن مطغین، یا ایسی مالداری جو انسان کو سرکش بنا دینے والی، انسان فقر و فاقہ ہے، اتنا مال نہیں ہے، اس وقت وہ سوچتا ہے کہ ابھی میرے پاس مال نہیں ہے، جب میں مالدار ہو جاؤں گا تب میں نیکی کروں گا۔ تو مالداری تو بسا اوقات انسان کو سرکش بھی بنا دیتی ہے، تو پھر سرکشی کی حالت میں تو انسان کوئی صدقہ نہیں کرتا ہے، کوئی نیکی نہیں کرتا ہے میرے بھائی۔ اور اسی طرح تیسری چیز، او مرضا مفسدا، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت جیسی نعمت عطا کی ہوئی ہے، تندرست ہے، اعضاء کام کر رہے ہیں، نیکی ابھی کرنی چاہیے،
جس طرح کہتے ہیں کہ جوانی کا سجدہ اور بڑھاپے کے سجدے میں بڑا فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ جوانی کے صدقے میں جوانی کا جو سجدہ ہوتا ہے اس میں انسان کے تمام اعضاء تندرست ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی صحیح طریقے سے ہوتی ہے۔ تو جب انسان کے اوپر مرض آ جاتی ہے، ہلاک کر دینے والی مرض آ جاتی ہے، تو پھر انسان نیکی نہیں کر سکتا ہے۔ تو ہلاک کر دینے والی مرض سے ہم نے پہلے نیکیاں کرنی ہیں۔ اسی طرح او حرمن مفندن، عقل کو زائل کرنے والا بڑھاپا آ جائے تو تب نیکی کریں گے، یہ بھی ناممکن ہے۔ جب بڑھاپا آ گیا تو پھر انسان کی عقل کام نہیں کرتی ہے بسا اوقات، تو پھر بھی نیکی انسان سے نہیں ہوتی ہے۔ او موتن مجہزن، یا انسان اس انتظار میں ہو کہ میرے اوپر موت آ جائے گی تو اس وقت کروں گا، تو موت تو کبھی کبھار اچانک بھی آ جاتی ہے، اس طرح بھی آ جاتی ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ ایک حکایت ہے، واللہ عالم سچی ہے جھوٹی ہے لیکن سبق آموز ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں تو ایک قانون چل رہا ہے کہ جب کسی کو سزا دی جاتی ہے پہلے نوٹس دیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کو سزا دی جائے گی، لیکن آپ کبھی نوٹس ہی نہیں دیتے ہیں اور آپ بغیر نوٹس کے آ کر روح قبض کر لیتے ہیں۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو کیا معلوم، میں تو ہر دن نوٹس دیتا رہتا ہوں لیکن آپ سنتے ہی نہیں ہیں۔ جب بخار آتا ہے میرا نوٹس ہوتا ہے، جب انسان کے سر میں درد ہوتا ہے میرا نوٹس آتا ہے، جب انسان بڑھاپے کو پہنچتا ہے نوٹس ہوتا ہے، جب انسان کے بال سفید ہو جاتے ہیں نوٹس ہوتا ہے میری طرف سے کہ تیرا آخری وقت آنے والا ہے، جب انسان کے پوتے ہو جاتے ہیں انسان کے پاس نوٹس ہوتا ہے، لیکن ہم سنتے ہی نہیں ان چیزوں کو۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کیا میں نے تجھے عمر نہیں دی تھی کہ جس عمر کے اندر تو نصیحت حاصل کر لیتا، اور تیرے پاس نصیحت ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ مفسرین نے لکھا ہے وجاءکم النذیر، نذیر سے ایک مراد تو یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تھے، انہوں نے دین کے احکام آپ کو بتائے، آپ کو ڈرایا، خوشخبریاں دی، تو تب بھی آپ نے نصیحت حاصل نہیں کی۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ نذیر سے مراد انسان کے سفید بال ہیں، کہ جب سفید بال آ جاتے ہیں تو سفید بال آ کر انسان کو ڈراتے ہیں کہ انسان ابھی غفلت کو چھوڑ دے، ابھی تیرا آخری وقت آ گیا ہے۔ اب دجال، یا انسان ابھی نیکیاں نہیں کرتا ہے، جب دجال آ جائے گا تو تب نیکیاں کرے گا، اس وقت بھی ممکن نہیں ہوگا۔ فشر غائب ینتظر، جتنے بھی فتنے ہیں تمام فتنوں میں سے سب سے بدترین فتنہ تو دجال کا ہے۔ یا انسان کسی نیکی کرنے سے اس چیز کا انتظار میں ہے کہ قیامت آئے گی تو تب میں نیکی کروں گا۔ فالساعۃ ادھیٰ وامر، اس کی اولناکیاں تو بڑی سخت ہیں، وہ تو بڑی سختی سے آنے والی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، ہر نیکی کے لیے ہم نے جلدی کرنا ہے۔ جب بھی نیکی کا موقع ملے ہم نے اسی وقت نیکی کرنی ہے، اس کے اندر ٹال مٹول نہیں کرنی ہے، کل کی طرف ہم نے اس کو نہیں بھیجنا ہے۔ جب ہم کل کی طرف بھیج دیں گے تو پھر وہ ہم سے مکمل طور پر چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ